سانس بھی لیتی تو دکھ سے روح کھنچتی محسوس ہوتی۔ میں نے کبھی اعظم سے بات نہیں کی تھی، کبھی اس کے سامنے نہ بیٹھی تھی، پھر بھی وہ میرے خیالوں میں بسا ہوا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں یوں یک طرفہ محبت کے عذاب سے گزروں گی۔ ہر وقت اسی کی یاد میں روتی رہتی، کبھی سوچتی کہ اس کو بھول جاؤں، مگر کوشش کے باوجود اسے بھلا نہیں پاتی تھی۔ جب سے ان لوگوں نے اپنا ذاتی گھر خریدا تھا کافی بدل گئے تھے۔ اعظم کی بہنیں بھی بہت کم ہمارے گھر آتی تھیں۔ دن گزرتے گئے، ان لوگوں کو اپنے نئے گھر میں شفٹ ہوئے 2 سال گزر گئے۔ ایک روز اعظم مجھے رستے میں مل گیا۔ میں نے اسے پورے 2 سال بعد دیکھا تھا۔ اسے احساس تک نہ تھا کہ اس کے پڑوس میں عروج نامی کوئی لڑکی بھی ہے جس نے اسے بن جانے شدت سے چاہا تھا۔ میں نے بھی اسے نہیں بتایا تھا کہ میں اسے چاہتی ہوں۔ وہ میرا احساس کیوں کرتا؟ میں نے کون سا اسے وعدوں میں باندھ رکھا تھا؟ میں تو سوکھ کر کانٹا ہو گئی تھی۔ اس روز مجھے بخار تھا اور میں ملازمہ کے ساتھ دوا لینے جا رہی تھی۔ اس نے مجھے پہچانا اور پوچھا کیا بات ہے، کیوں کلینک جا رہی ہو؟ وہ مجھے کلینک کے پاس ہی ملا تھا۔ میں چپ رہی تو میری ملازمہ نے جواب دیا، ان کو بخار ہے، دوا لینے جا رہی ہیں، آئیے میرے ساتھ۔ وہ ہمدردانہ لہجے میں گویا ہوا۔ وہ آگے آگے چلنے لگا اور میں سحر زدہ ہرنی کی طرح اس کے پیچھے چلنے لگی۔ اس نے ڈاکٹر صاحب سے بات کی جو اس کا واقف تھا۔ ڈاکٹر نے فوراً مجھے دیکھا، نسخہ لکھا، دوا دی۔ اعظم نے دوا لے کر میرے ہاتھ میں تھما دی۔ میں اس کا شکریہ بھی ادا نہ کر سکی اور وہ چلا گیا۔ جس کو اتنے دنوں سے بھول جانے کی کوشش میں روز خود سے لڑتی رہتی تھی، وہ پھر ایک تازہ جھلک دکھا گیا تھا۔ اب تو اسے بھولنا اور مشکل تھا۔ روزانہ ارادہ باندھتی کہ کسی کی خاطر یوں ہلکان ہونے کی کیا تک ہے، اور وہ بھی ایسی ہستی کے لیے جس کو ہمارا احساس ہی نہ ہو، ہمارے ہونے یا نہ ہونے کی خبر تک نہ ہو۔ میں ہر روز خود کو وعدوں کا پابند کرتی، مگر اس کے باوجود جب بھی کوئی خوبصورت چیز میرے سامنے آتی بے اختیار اس کو یاد کرنے لگتی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور میں رونے لگتی۔ یہ تک پتہ نہ ہوتا کہ کون میرے سامنے سے گزر رہا ہے، کون سامنے بیٹھا ہے۔ میں ہر بات کو بھول گئی تھی مگر وہ چہرہ یاد تھا۔ اس چہرے کے سب رنگ یاد تھے اور شاید اس کو بھلانا میرے اختیار میں نہ تھا۔ ایک روز عید کے دن اس کی بہنیں ہمارے گھر آئیں۔ میں نے ان سے بہت سی باتیں کی۔ جب وہ جانے لگی تو مجھ سے کہا، کل تم ہمارے گھر آنا، ہم لوگ تمہارا انتظار کریں گے۔ عید کے دوسرے دن شام کو میری بہن، میری سہیلی فرحت اور میں ان کے گھر پہنچے۔ اعظم گھر پر موجود نہ تھا۔ وہ کافی دیر بعد گھر آیا۔ ہم دوسرے کمرے میں بیٹھے تھے۔ اچانک وہ کسی کام سے کمرے میں آیا مگر میری نظریں ہی نہ اٹھ سکیں اور اس بے نیاز نے بھی میری طرف نہ دیکھا۔ جب وہ جانے کے لیے مڑا تو میں نے فوراً اس کے چہرے کی طرف دیکھا لیکن صحیح طرح سے دیکھ نہ سکی۔ سوچنے لگی کتنی بد نصیب ہوں کہ اس کے گھر آ کر بھی میں اسے اچھی طرح دیکھ نہ پائی اور وہ چلا بھی کیا۔ اس روز میں تمام وقت کھوئی کھوئی رہی تھی۔ انہیں دنوں میرے لیے ایک بہت اچھا رشتہ آیا۔ سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ اس رشتے کو منظور کروں یا اپنی زندگی اس کی یادوں کے سہارے گزار دوں۔ لیکن زندگی کا طویل سفر کوئی لڑکی تنہا کیسے گزار سکتی ہے؟